السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو؟ امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج میں اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ 15 سال تک دنیا کا امیر ترین شخص رہا۔ اور شخص کا مقول ہے، اگر غریب پیدا ہوئے تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، اگر غریب ہی مرتے ہیں تو اس میں یقیناً آپ کا قصور ہے۔ یہ خوبصورت مقول اس امیر ترین شخص کا ہے جو مسلسل کئی سال تک دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے پہلے نمبر پر ہیں۔ 2012 میں وہ دوسرے نمبر پر تھے۔ آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ کون شخص ہے۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے مائکروسافٹ کے مالک بل گیٹس کی۔ بل گیٹس نے مائکروسافٹ کے ذریعے بے پناہ دولت کمائی۔ جتنے وہ دل امیر ہیں اتنے ہی دل کے سخی ہیں۔ بہت سے ادارے اس کے تعاون سے چل رہی ہیں۔ بل گیٹس 28 اکتوبر 1955 میں واشنگٹن میں پیدا ہوئے اور دو بہنوں کرسٹی اور لبی کے ساتھ پڑے۔ بل گیٹس کا پورا نام ولیم ہنری بل گیٹس سوم ہے۔ ان کی والدہ کا نام سر ولیم ایچ گیٹس تھا جو ایک معروف استاد اور قانون داں تھے، جبکہ ان کی والدہ میری میکسویل گیٹس ٹیچر تھی اور واشنگٹن میں پڑھایا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ یونائیٹڈ انٹرنیشنل میں چیئرمین ویمن بھی رہی۔ بل گیٹس کے نانا آئی میکسویل قومی بینک کے صدر اور نانی ایک کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر بھی شامل تھی۔ بل گیٹس بچپن سے انوکھے طبیعت کے مالک ہیں۔ دوسرے بچوں کی طرح کھیلنے کودنے کے بجائے کوئی تنہا گوشت ڈھونڈتے اور وہاں جا کے گمسم بیٹھ جاتے تھے۔ ان کی والدہ میری جب انہیں اس طرح بیٹھا دیکھتی پریشان ہو جاتی تھی اور اس سے پوچھتی، بل گیٹس اکیلے کیوں گمسم بیٹھے ہو؟ تو وہ جواب دیتی تھی، ماں میں سوچ رہا ہوں، مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں سوچنے کا کام، حیرت اور حیرت۔ اس کی ماں اس جواب پہ ہنسنے لگتی ہے اور میرے گھر میں ارسطو کیسے پیدا ہو گیا؟ جب ان کا فارغ وقت کا مشکلہ گمسم رہ کر سوچنے کا ہی ہوگا تو ان کی والدہ میری کافی پریشان ہو گئی اور انہیں لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے ان کا معائنہ کر کے کہا کہ وہ اس وقت اسے وقت پر لے آئی ہیں۔ اسے ذہنی بیماری کا خدشہ ہے، میں اسے دوائیاں دے رہا ہوں، اس سے بچے کی بیماری جاتی رہے گی اور پھر یہی سوچنے والا بچہ کمپیوٹر آئی ٹی کی دنیا میں وہ انقلاب لے کر آیا کہ پوری دنیا اس کے نام اور کام سے واقف ہو گیا۔ جبکہ دولت کی اس پر وہ بارش ہوئی کہ دنیا کی امیر ترین افراد میں پہلے نمبر پر شمار ہونے لگی۔ ایک انٹرویو میں ان کے والدہ سر ولیم ایچ گیٹس سے سوال پوچھے گئے تھے، وہاں بل گیٹس بچپن میں کیسے تھے، ان کے عادات اور اتوار کیسے تھے؟ انہوں نے کہا، اپنے بیٹے کی تربیت کسی خاص طریقے سے کی ہے کہ ان کا بیٹا نہ ذہین کیسے ہے۔ ان سب کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے سر ولیم ایچ گیٹس نے بتایا کہ میرے بیٹے کے دماغ میں کوئی خاص بات نہیں، میرے بیٹے کے دماغ میں کوئی خاص بات نہیں ہے، ہر انسان کا دماغ ایک جیسا ہوتا ہے، بات اسے استعمال کرنے کی ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ وہ اسکول کے زمانے سے ہی کتابوں کا کیڑا تھا اور رات گئے تک اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر پڑھا کرتا تھا، یہاں تک کہ جس ٹیبل پر کام کرتا تھا اسی پر لیٹ کر سو جایا کرتا تھا۔ اس میں دلچسپ بات ضرور تھی، وہ جب سوچا کرتا تھا تو جھولنے والی کرسی ٹاکنگ چیئر پر بیٹھ کر سو جایا کرتا تھا، بہت تیز تھے، جیسے اسے کوئی اعلان ہو رہا ہو۔ بل گیٹس اسکول میں اکثر اپنے کلاس والوں سے لڑائی جھگڑے اور شرارتیں کرتا تھا، جس کی شکایت گھر تک پہنچتی تھی۔ جب یہ شکایتیں مسلسل آنے لگی تو ان کے والدہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ایک دن وہ ایک ماہر نفسیات کے پاس لے گئے۔ ماہر نفسیات نے ان کا ٹیسٹ کیا اور بجائے علاج کرنے کے اسے کتابیں پڑھنے کو دیتا رہا اور انہیں ایسے ورزشیں کرنے کو کہا جس سے اس کا دماغ اور سوچ میں صحت مند تبدیلی آئی۔ ولیم ایچ گیٹس کہتے ہیں کہ میں اس ڈاکٹر کا بہت شکر گزار ہوں، اس نے میرے بل گیٹس سوچ کو دھار تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بل گیٹس منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے تھے۔ ان کا دادا جو ایک قومی بینک میں نائب صدر تھے، انہوں نے ایک ٹرسٹ قائم کیا تھا جس میں اس کے لیے لاکھوں ڈالر جمع تھے۔
اسے بتائے پر بل گیٹس کے لیے اوائل عمری میں کمپیوٹر کی طرف دھیان دینا اور یہ دلچسپ مشکلات اختیار کرنا آسان ہو گیا۔ اس وقت کمپیوٹر مہنگا بہت تھا، دوسرے ہر جگہ عام دستیاب نہیں تھا۔ بل گیٹس امتحانات میں ہمیشہ امتیاز نمبروں سے پاس ہوتے تھے۔ ابتدائی کلاسوں میں وہ ریاضی اور سائنس جیسے مضمون میں سب سے آگے تھے۔ ان مضمون میں کئی بار سنت سے بھی نوازے گئے۔ چونکہ وہ کم عمر تھے اور اس کا مشاغل دوسرے بچوں سے مختلف تھے، لہذا ابتدائی تعلیم کے بعد اس کے والدین نے انہیں لیک سائڈ کے ایک چھوٹے سے پرائیویٹ اسکول میں داخل کرا دیا، جس کا نام واشنگٹن میں عزت و توقیر سے لیا جاتا ہے۔ اس کے اصول و ضوابط کی وجہ سے طلبہ کو زیادہ آزادی نہیں دی جاتی تھی۔ شروع میں بل گیٹس کو یہاں کا ماحول پسند نہیں آیا، تاہم کچھ عرصے بعد انہوں نے جلدی اپنے جیسے مشاغل رکھنے والے طلبہ کا ایک گروپ بنا لیا۔ وہ بزنس میگزینز اور مستقبل میں آنے والے پروجیکٹ پر کام کرتے تھے۔ بل گیٹس کا کہنا ہے، اس زمانے میں ہم نے بہت سے خیاطی کمپنیاں بنا رکھی تھی جو لوگوں کو علم گلم پیغام روانہ کرتے تھے اور کہ وہ ہماری مصنوعات خریدے، حالانکہ مصنوعات کا دور تک پتہ نہیں تھا۔ ہم یہ سوچا کرتے تھے کہ اگر ہم کاروبار کریں تو کس نوعیت سے کریں۔ خاص طور پر ہمیں کمپیوٹر کمپنیوں سے دلچسپی تھی اور ہم ویسے ہی کام کرنا چاہتے تھے۔ اس اسکول میں کمپیوٹر جیسے مہنگی تعلیم کا حصول دشوار نہیں رہا۔ اس نئے ٹیکنالوجی کے طریقے ان کا رجحان شروع سے تھے۔ بیک سائڈ میں جا کر گویا اس کے من کی مراد پوری ہو گئی اور اب وہ اپنے خوابوں میں رنگ بھر سکتے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے جو کمپیوٹر استعمال کیا وہ DCPDP تھا۔ یہ کمپیوٹر جنرل الیکٹرک کمپنی کی ملکیت تھی۔ ہائی اسکول کے طلبہ علم اس پر کام کرتے تھے، اس لیے اسکول کو جنرل الیکٹرک کمپنی کو بھاری معاوضہ ادا کرنا پڑتا تھا۔ بل گیٹس اور ان کے دوست کمپیوٹر سے چمٹے رہتے تھے اور دوسرے مضامین کی طرف کم توجہ دیتے تھے۔ ان کا ہوم ورک بھی ادھورا رہ جاتا تھا۔ کمپیوٹر کو جب استعمال کیا جاتا تھا تو اس میں طلبہ علم کا نام اور وقت ہو جاتا تھا۔ جب اسکول کے انتظامیہ نے دیکھا بل گیٹس اور ان کے دوست دن کو زیادہ تر وقت کمپیوٹر پہ گزارتے ہیں تو انہوں نے کمپیوٹر استعمال کرنے پر پابندی لگا دی۔ اچھے تربیت اور تعلیم کے بنائے پر بل گیٹس کو شروع سے لوگوں کی خدمت کرنا اچھا لگتا تھا، بلکہ ایک طرح کا شوق بھی تھا۔ اپنے اس شوق کی خاطر وہ بوائے اسکاؤٹ میں شامل ہو گئے، بھرتی ہو گئے۔ ان کی دلچسپیوں کی وجہ سے اسکول نے اسے لائف اسکاؤٹ کی خطاب سے نوازا۔ کم عمر میں اس اعزاز کو حاصل کرنا معمولی بات تو نہیں۔ اس کے والدین کا فخر سے سر بلند ہو گیا۔ جب انٹرنیٹ متعارف ہوا تو انہوں نے سب سے پہلے GE ٹائپ کمپیوٹر استعمال کیا۔ اس انٹرنیٹ کا تعلق ٹیلی فون سے تھا۔ لائن اتنی دیر تک مصروف رہتی تھی جب تک کمپیوٹر کا تعلق انٹرنیٹ سے رہتا تھا۔ اسکول ایک فون کو معنی نہیں رکھ سکتا تھا اور نہ ہی اس کا بھاری بھرم عطا کر سکتا تھا۔ ایک آدمی سوئچ کے پاس کھڑا رہتا تھا اور جب طالب علم انٹرنیٹ سے کہیں ختم کرتے تھے تو سوئچ آف کر دیتے۔ ہائی اسکول میں تعلیم کے دوران جب ان کی عمر 16 سال تھی تو انہوں نے ایک سافٹ ویئر بنایا جسے انہوں نے $4000 میں فروخت کیا۔ پھر اس نے اپنے دوست پال ایلن کے ساتھ ایک چھوٹی سی کمپنی ٹریف اور ڈیٹا کا نام سے قائم کی اور حکومت کو بہت سے اداروں کے ٹریفک کے بارے میں ڈاٹا سسٹم بنا کر فروخت کرنے لگے۔ اس وقت ان کی عمر 16 برس تھی۔ اس ڈاٹا سسٹم سے اسے $20,000 کی آمدنی ہوئی۔ 18 برس کی عمر میں انہوں نے ایک پورٹ لینڈ اوریگون کی ایک کمپنی کو ایک پے رول سسٹم بنا کر دیا۔
جس کے ذریعے کمپنی اپنے 5000 ملازمین کو بر وقت اور سہولت سے تنخواہیں ادا کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور سسٹم کے تحت ملازمین کا ریکارڈ رکھنے اور دوسرے معلومات رہنے میں کامیاب ہو گئی۔ بل گیٹس اور اس کے دوست پالن ایلن کے دھیان کمپیوٹر گیمز کی طرف بھی تھی۔ ابتدائی میں انہوں نے ایک خاص کمپیوٹر کی ایسے گیمز بنائے جس کے ذریعے پوری دنیا کو فتح کیا جا سکتا تھا۔ اس میں بحری جہاز، ہوائی جہاز، ٹینکوں وغیرہ استعمال ہوتے تھے، جبکہ بیک گراؤنڈ سے ایک کمانڈر کی آواز مسلسل آتی رہتی تھی جو احکامات حاضر کرتا تھا۔ بل گیٹس نے جب ہائی اسکول کی تعلیم ختم کی تو اس نے 1600 نمبروں میں 1590 نمبر حاصل کیے تھے۔ یہ ایک ریکارڈ تھا جو اس نے سے پہلے کسی نے نہیں اٹھائے تھے اتنے مارکس۔ ہائی اسکول کی تعلیم ختم کرنے کے بعد ان کی والدین نے اسے ہارورڈ یونیورسٹی میں داخل کرا دیا۔ جیسے انہوں نے 1973 میں کمپیوٹر سائنس میں بیچلر آف سائنس کی تعلیم شروع کی۔ یہاں پر اس وقت ملاقات اسٹوڈی پالر سے شروع ہوتی۔ ان دونوں میں اس وقت قدر اشتراک ہوا کہ وہ مستقبل میں ایک دوسرے کے اچھے کاروبار ساتھی بنے۔ دوستو، یہی تھی بل گیٹس کی کہانی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور کمنٹس بھی کریں گے۔ جو بات سمجھ میں نہیں آئے آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، یا کوئی اور کسی کی بیک پر چاہیے تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ تو سبسکرائب میرا چینل کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔